اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ سورۃ النساء آیات 26 سے 28۔ یرید اللہ، ارادہ، یرید چاہنا، ارادہ کرنا۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیبین تاکہ واضح کر دیں، لکم تمہارے لیے، یعنی جو احکامات ہیں شریعت کے، رشتوں کی حرمت، ان کی پاسداری کا خیال رکھنا، یہ تم پر لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور ہدایت دے تم کو، راہ دکھلائے تم کو، سنن الذین، ان لوگوں کا راہ، الذین جو من قبلکم تم سے پہلے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ تم حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، اور پہلے لوگوں کے عمدہ طریقے کار کو اپنا لو۔ اور پہلے لوگوں سے مراد یہاں پر انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ تھے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کر دے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے کہ جو اس سے پہلے جاہلیت کی وجہ سے جو بھی عمل ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے تمہیں، اور صحیح راہ تم کو دکھلا دے۔ جو بھی طریقہ کار شریعت سے ہٹ کر اپنا لیے گئے ہوں، جب بھی انسان ان سے ہٹے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے گا۔ اور ہمیشہ ہر امت پر لازم یہی رہتا ہے کہ وہ وقت کی شریعت کی پابندی کریں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والے اور بہت زیادہ حکمتوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں، شریعت کے ہر حکم میں یقیناً بہت سی حکمتیں ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ان یتوب علیکم کہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی تمہیں درگزر کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم فسق اور فجور کے بجائے پاکیزگی کو اپنا لو۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں، شریعت کے احکامات کو ترک کر دیں، حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں۔ کہ جس طرح اب ہم بہت سے موجودہ قوموں میں یہ حالات دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک اور ترقی کے نام پر ان لوگوں نے نکاح کو ہی ختم کر دیا ہے، اور نکاح کے بجائے بس شہوت پرستی کو اپنا لیا گیا ہے، اور اسی طرح بہت سے حرمت والے رشتوں کو بھی حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ شہوت پرست لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان کی چاہت ہمیشہ بھی یہی رہی ہے کہ مسلمان بھی انہی کی طرح ہو جائیں، ان میں سے بھی وہ حمیت اور غیرت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ معاملہ اب تو یہاں تک جا پہنچا ہے کہ بعض ممالک میں تو قوم لوط کے عمل کو بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ سے اس کو منظور کرا لیا گیا ہے، قانونی اس کو حیثیت دے دی گئی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ ساری نفسانی خواہشات، ان کی اتباع کرنے والی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے اور سیدھی راہ پر قائم رکھے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، ان کی خواہش کیا ہے؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم ہٹ جاؤ رسیدے راہ سے، اور بالکل ہی ہٹ جاؤ، یعنی بالکل اس راستے کو ترک کر دو جو شریعت کا راستہ ہے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ان یخفف، کہ ہلکا کر دیں، عنکم تم سے، یعنی وہ جو بوجھ ہے تم پر ہلکا کر دیں۔ اللہ نے کوئی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا انسانوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری کا خوب علم رکھتا ہے۔ عورتوں کے معاملے میں یہ کس قدر کمزور ہیں، اس لیے احکام شریعت میں اس کی سہولت کا خیال بھی رکھا گیا ہے، اور دین میں سختی نہیں برتی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان الدین یسر، یقیناً بے شک یہ دین آسان ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس نہایت آسان حنیفی شریعت لے کر آیا ہوں۔ مسند احمد نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر آسانیاں ہیں، خیر ہے، بھلائی ہے، اور انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں۔ وخلق الانسان، اور تخلیق کیا گیا ہے انسان کو، پیدا کیا گیا ہے انسان کو، ضعیفہ، کمزور۔ انسان یقیناً بہت سے معاملات میں بہت ہی کمزور ہے۔ گو ہر انسان اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اندر سے بہت بودا ہے، بہت کمزور ہے۔ جس طرح بقول شاعر کہ ہے ایک جھٹکے کا کھیل فقط، لمبی ہی صحیح زنجیر تیری۔ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری پکڑ نہیں ہوتی، میں گناہ کرتا رہتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل مل رہی ہوتی ہے اس انسان کو، اور اس ڈھیل سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید گناہوں میں گھرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس پر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کو پھر مزید مہلت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکامات کی پابندی کرنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔